ہوگا کیونکہ روزانہ بولنا پڑ رہا۔ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف حدیث یہ ہے بیٹیوں کی وجہ سے جنت، ایک طرف یہ ہے جنت سے رکاوٹ۔ فیصلہ تمہارے، اگر ان کی صحیح تربیت کرو گے تو جنت کا دروازہ کھلا ہے، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو جنت کا دروازہ بند۔ یہ کوئی ایسا ویسا مولانا میری بات مت سمجھیو، یہ نبی کی بات ہے، آقا کی بات ہے۔ اب یہاں کم سے کم قاری صاحب قبلہ حضرت علماء اکرام 100 باپ ایسے ہوں گے، 100 جن کی بیٹیاں شادی کے موقع پہ دوپٹے پھینک دیے، شادی کے موقع پر سینے کھول لیے، شادی کے موقع پر بال فیشنیلے بنائے، غرارے شرارے پہلے باپ کے سامنے سیلفی لے رہی ہے، باپ کے سامنے بے حیا جیسے ناچنے والی عورتوں جیسے کپڑے پہن رہی ہے۔ اسی ابا سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کا یہ بیان بہت غور سے سنیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو باریک کپڑا نہ پہننے دے، ایک والد اپنی بچیوں کو باریک کپڑا نہ پہننے دے۔ اگر شوہر اپنے بیوی کو باریک لباس پہننے کی اگر اجازت دیتا ہے تو وہ شوہر بھی گنہگار ہوگا اور وہ بیوی بھی گنہگار ہوگی، اور ایک والد اگر اپنے بچیوں کو باریک کپڑے پہننے کی اگر اجازت دیتے ہیں تو وہ خود بھی گنہگار ہوں گے اور وہ بچی بھی گنہگار ہوگی۔ باریک لباس پہننے کی بڑی سخت سے سخت سزا آئی ہے۔ باریک لباس پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کا یہ بیان بہت غور سے سنیں اور اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو سنائیں اور ایک والد اپنی بچیوں کو سنائے اور ان سے کہیں ہرگز باریک لباس نہ پہنیں۔ اس بیان کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ باتیں کر کے غیر لڑکوں سے دوستی کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں نمازیں نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، شریعت کے خلاف اپنا قدم اٹھائے، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں ان کے بال ان کے کپڑے فلموں جیسے ہو، ان کے غرارے شرارے اور یہ سارے کپڑے فیشنیلے پہن کر بے حیائی کر رہی ہو تو وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں اگر ایسی ہو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ سن لو، نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر لو فیصلہ۔ بہت باتیں ہو گئی اب، میں تو دونوں حدیثیں لے کر کے چل رہا ہوں۔ میری آواز آج گڑبڑ ہے لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ دل ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے تمہارا بھی دل ٹھیک ہوگا کیونکہ روزانہ بولنا پڑ رہا۔ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف حدیث یہ ہے بیٹیوں کی وجہ سے جنت، ایک طرف یہ ہے جنت سے رکاوٹ۔ فیصلہ تمہارے، اگر ان کی صحیح تربیت کرو گے تو جنت کا دروازہ کھلا ہے، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو جنت کا دروازہ بند۔ یہ کوئی ایسا ویسا مولانا میری بات مت سمجھیو، یہ نبی کی بات ہے، آقا کی بات ہے۔ اب یہاں کم سے کم قاری صاحب قبلہ حضرت علماء اکرام 100 باپ ایسے ہوں گے، 100 جن کی بیٹیاں شادی کے موقع پہ دوپٹے پھینک دیے، شادی کے موقع پر سینے کھول لیے، شادی کے موقع پر بال فیشنیلے بنائے، غرارے شرارے پہلے باپ کے سامنے سیلفی لے رہی ہے، باپ کے سامنے بے حیا جیسے ناچنے والی عورتوں جیسے کپڑے پہن رہی ہے۔ اسی ابا سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابا تو بتا شرم و حیا غیرت کہاں چلی گئی؟ تم تو باپ ہو نا، باپ۔ اب اس پہ قرآن کی آیت لگاتا ہوں، ذرا سن لو، قرآن کی آیت اس پہ فٹ کرتا ہوں، سنو۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ جلسے میں آ کر کے خالی نعرے لگا لیے، کود لیے، کچھ دو چار لپھنگے لڑکے آئے وہ اور کود کود کے نعرے تکبیر نہ نوٹ اچھال دیا، مولانا خوش ہو گیا، کہا بڑے جنتی آدمی، مولانا خوش ہو گیا، کہا بڑے جنتی آدمی، بڑا جنتی آدمی، کھڑے ہو کے موتنے والا جنتی آدمی، نبی کو تکلیف دینے والا جنتی آدمی، جس نے اگر کلمہ پڑھا ہے من دخل الجنہ، جنت میں تو وہ داخل ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث شریف ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا رائی کے دانے کی برابر ایمان ہے، جنت میں جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر ہے، اس میں سروس بھی تو ہونی ہے، وہ تو بات کا نمبر ہے۔ اگر ایسا ہوتا لوگ ان باتوں کو سامنے ہی نہیں لاتے، ان لوگوں کو یار سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ٹکٹ تھا، وہ کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس جنت کا ٹکٹ آئے، اس کے باوجود صدیق اکبر کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، کوئی شریعت کے خلاف قدم نہیں چھوٹا۔ حضرت عمر کو ٹکٹ تھا جنت کا، بولو تھا نہیں تھا؟ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی، قرآن بولتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ حضرت عمر کا ذرا سن تو لو پیارے، تم نے کتنے لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں، اور حضرت عمر کو دیکھو، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، تمہارے پاس 4 پیسے ہو گئے تو تم اتراتے پھر رہے ہو، یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ ایک دن عمر کا نام سن کے ایک مرد اور عورت ملنے کے لیے آئے، انہیں کچھ تکلیفیں تھی، چلو عمر مسلمانوں کا جو بادشاہ امیر المؤمنین ہے 22 لاکھ مربع میل کا، ان سے شکایت رکھتے، عمر جس کا نام ہے وہ کبھی فیصلہ غلط نہیں کرتا۔ اور تم نے اپنی نیتیں دیکھی ہیں، نیتیں اگر کہہ دوں نا تو شرم کے مارے منہ نہیں اٹھے گا تمہارا، نیتیں دیکھی ہے تم نے؟ شادی کے موقع پر حضرت اگر چھوارے بانٹنے نا، داڑھی والے انسان کو، اچھے انسان کو چھوارے بانٹنے 2 کلو دے دیو، ایک کہے گا لو بچوں اور دوسرا اپنی جیب میں، یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کی نیت ہے۔ مجھے بتاؤ جب تم 2 کلو چھواروں میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں اللہ بادشاہ کیسے بنائے گا؟ پہلے حضرت بات معاف کرنا، پہلے جب کھانا تیار ہو جاتا تھا نا تو دروازے پہ مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی مسافر تو نہیں جا رہا، کوئی بھوکا تو نہیں جا رہا، کوئی غریب تو نہیں جا رہا، اسے اپنے دسترخوان پہ نگاہ بلا لوں، تاکہ نبی نے فرمایا نعمتیں برکتیں اترتی ہیں۔ اور آج کیا تمہارے گھر کھانا بنا نا اور سگا بہنوئی آ گیا، چچیرا تیرا بھائی آ گیا تو کھانے کو روک دیتا ہے۔ اب بی بی نے سوچا کیا کروں، بس اشارہ کر دیا، نکل گیا اندر کو، ایک ہی اشارہ، سمجھ گیا چسکی کو یہ۔ اس نے بھی فون اٹھایا کہ جی ہلو ہلو، اندر کہہ کے وہ باہر بیٹھے ہیں، یہ اندر کھانا کھائے، جب ہاتھ پہنچے، ہاں اب بتاؤ کیا ہو رہا، تیرا یہ کردار ہے، یہ خالی نبی کا نعرہ لگا لینا، یہ رسمی زبانوں سے نہیں ہے، تو اپنے کردار سے نعرہ لگا، اپنے کریکٹر سے نعرہ لگا، اپنے اخلاق سے نعرہ لگا، اپنے کردار سے نعرہ لگا، اپنی زبان سے اگر لگائے تو ایسا لگا تاکہ پتا چلے کہ اس کا دل بھی کام رہا، ایسا نعرہ لگا۔ یہ رسمی کودنا جلوس ہوتا نا، جلوس آپ جانتے کچھ نوجوان ہیں لپھنگے، پاس باندھ لیا ہری پٹی، آ گیا نبی کا غلام نکل کے کھڑمتو گئیں گا، وہ ہری پٹی باندھ لی اور باندھنے کے بعد ریبن باندھے پڑا ہے اور اب جلوس میں کود رہا، چل رہا، کود رہا، جیسے لڑکی چھتوں پہ کھڑی ہے، عورتیں تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہے،
बाज वहीं पे नारे चीख चीख के लगाता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान उन औरतों को दिखा रहा, इतना नाच रहा, इतना कूद रहा ताकि इसकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। सीने पे हाथ रख के बता, इसको नबी का गुलाम कहा जाएगा या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा? सीने पे हाथ रख के बताओ। बहुत खिलवाड़ हो चुका, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया। सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या बहन बेटियों को देख के कूद रहा? मैं नहीं जानता, तुम्हें पता नहीं, मगर जिसके जुलूस में जा रहा उन्हें भी पता नहीं है। मेरे अल्लाह को पता नहीं है क्या? हरकतें क्या है? दिल के हालात जानता मौला। अलीम खबीर है, समीओ बसीर है, अलीम बिजात सुदूर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। होश की पियो। अब बात ये चल रही थी, अगर 50 आदमी है यहां पर, कोई इमाम तुम्हारी बेटियों को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा, कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा, कोई हाफिज दुपट्टा उड़ाएगा? ये आज जिसकी बेटी देखो, हाजी हो, नमाजी हो, मालदार हो, गरीब हो, सब नंगे नाच नाच रहे। शादियों में उनकी बेटियां आधी आधी नंगी हो गई, इन्हें कौन ढकने आएगा? अरे बताओ, इन जलसों से ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं जो ये साल भर में या 6 महीने में जलसा कराते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये हमारी बच्चियां जो आधी आधी नंगी हो गई है, ये इमाम का काम है जो उन्हें दुपट्टा उड़ाएगा, आलिम का काम है दुपट्टा उड़ाएगा। अरे ये माँ का काम है, ये बाप का काम है। हर माँ बाप बाद में यहां से उठे, पहले वादा करे नबी के सदके में ये ऐब करके जाए, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं ये काम करूंगा, अपनी बेटियों को दुपट्टा उड़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी और तुम्हारा जलसा भी कामयाब। मगर जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा।